استنبول میں نیلی مسجد، جسے اس کے سرکاری نام سلطان احمد مسجد سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی دور کی تاریخی شاہی مسجد ہے جو استنبول ترکی میں واقع ہے۔ یہ احمد اول کے دور حکومت میں 1609 اور 1617 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی اور آج بھی ایک فعال مسجد ہے۔ یہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ عثمانی فن تعمیر کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے۔ سلطان احمد اول نے خدا کی رضا حاصل کرنے کی امید میں استنبول میں ایک بڑی مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسجد جنوب مشرقی جانب آیا صوفیہ کے قریب تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مقام، سائز اور میناروں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ سلطان احمد نے ایک ایسی یادگار بنانے کا ارادہ کیا تھا وہ یا صوفیہ کا مقابلہ کرے یا اس سے آگے نکل جائے۔ تعمیر سے پہلے اس جگہ پر کئی عثمانی وزیروں کے محلات تھے، جن میں محمد پاشا اور احمد پاشا بھی شامل تھے، جس کے لیے ایک مہنگا ضبطی عمل درکار تھا۔ علماء جنہوں نے استدلال کیا کہ سلطان کو صرف ایک شاہی مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ دینا ٹھیک نہیں جس میں فتح کے مال غنیمت ہو۔ احمد اول نے کوئی بڑی فتوحات حاصل نہیں کی تھی، وہ یوں اسے اس مہنگے منصوبے کے لیے خزانے سے رقم نکالنی پڑی۔ علماء کرام نے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ مخالفت کے باوجود سلطان نے اس منصوبے کو آگے بڑھایا۔ 1909 میں اس کی تعمیر کو شروع کیا اور 1617 میں اس کی تعمیر اختتام ہوئی۔ مسجد کے بعض نوشہ جات پر 1616 کا ذکر ملتا ہے۔ احمد کا انتقال اسی وقت ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد 1617 میں اس کی آخری اکاؤنٹنگ رپورٹس پر احمد اول کے جانشین مصطفیٰ اول نے دستخط کیے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ احمد اول منصوبے کی حتمی تکمیل سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آخر میں مسجد کی شان و شوکت، اس کی پرتعیش سجاوٹ اور وسیع عوامی تقریبات جو احمد اول نے اس منصوبے کو بنانے کے لیے منعقد کی، ایسا لگتا ہے کہ رائے عامہ کو متاثر کیا اور اس کی تعمیر کے ابتدائی تنازع پر قابو پایا۔ یہ شہر کی سب سے مشہور مساجد میں سے ایک بن گئی۔ اس مسجد نے شہر پر ایک اہم نشان چھوڑا ہے اور اپنے ارد گرد کے علاقے کو اپنا نام دیا ہے، جسے اب 1883 میں مسجد کے اندرونی حصے کی زیادہ تر پینٹ شدہ سجاوٹ کو نئے سٹینسل پینٹ ورک سے تبدیل کر دیا گیا، جن میں سے کچھ نے اثر رنگ سکیم کو تبدیل کر دیا۔ 1912 میں ایک بڑی آگ نے مسجد احاطے کے کئی باہری ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، جنہیں بعد میں بحال کر دیا گیا۔ مسجد کی ایک بڑی بحالی 21ویں صدی میں ہوئی۔ 2013 میں تیاری کے کام کے دوران یہ پتہ چلا کہ مسجد کا شمال مغربی مینار وقت کے ساتھ 5 سینٹی میٹر تقریباً 2 انچ ایک سائٹ کو ہٹ گیا ہے، جو اس کے ساختی استحکام کے لیے ممکنہ خطرہ ہے۔ مینار کی تعمیر نو اور مرمت کا کام 2015 میں جاری تھا۔ مسجد کے باقی حصوں پر جامع بحالی کا کام 2018 میں شروع ہوا اور اپریل 2023 میں مکمل ہوا۔ مسجد کا اندرونی حصہ اس کے گنبد اور جلنے والے نیم گنبدوں سے مزین ہے۔ مرکزی گنبد 43 میٹر کی اونچائی تک پہنچتا ہے۔ گنبد کے وزن کو 4 بڑے ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے۔ مرکزی گنبد اور ستونوں کے درمیان منتقلی 4 لمبے ہموار ستونوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نیم گنبدوں اور ان کے درمیان اور ہال کے کونے کے گنبد اور ارد گرد کے ڈھانچے کے درمیان منتقلی کے لیے چھوٹے ستون استعمال کیے گئے ہیں۔ محمد آغا نے مستطیل بیرونی دیواروں سے گول مرکزی گنبد تک ایک معتدل پیش رفت پیدا کی۔ 2 منزلہ گیلری کالموں پر سہارا دیتی ہے۔
مسجد کے 2 شمالی ستونوں میں 2 فواروں کو شامل کیا گیا ہے جو سلیمانی مسجد کے نماز ہال کی طرف ہیں۔ مسجد کی محراب جو باریک تراشے ہوئے سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، جس میں مکنس طاق اور اس کے اوپر 2 نوشتہ پینل ہیں، یہ بہت سی کھڑکیوں سے گھری ہوئی ہے۔ محراب کے دائیں جانب ایک شاندار منبر ہے جہاں امام جمعہ اور ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیتے وقت کھڑا ہوتا ہے۔ منبر کو عمدگی سے سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے جس کی چوٹی سونے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ مسجد کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مسجد میں ہجوم ہونے کے باوجود مسجد میں موجود ہر شخص امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے۔ مسجد کی نچلی دیواریں خاص طور پر گیلریوں کے ارد گرد ایزنک ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ ٹائل ورک کا ایک انداز جو ان کے مرکزی پیداواری مرکز ایزنک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ احمد اول کو ان ٹائلوں کی بہت تعریف تھی اور اس کی مسجد کے لیے ٹائلوں کی تیاری نے اس کی تعمیر کے دوران ایزنک کی پوری صنعت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1607 سے شروع ہو کر ٹائلوں کے آرڈر مسلسل بھیجے گئے اور 1613 میں سلطان نے کسی اور مقصد کے لیے ٹائلوں کی تیاری اور فروخت سے بھی منع کر دیا تاکہ اس کا اپنا کمیشن وقت پر پورا ہو سکے۔ مسجد کے اندر کل 2,01,043 ٹائلیں ہیں جن میں 50 سے زیادہ مختلف ڈیزائن موجود ہیں۔ کچھ پینل خاص طور پر مسجد کے لیے بنائے گئے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔